یا اللہ۔ کہتے ہیں جی کہ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے کہ زندگی میں ہر بندہ ایک دفعہ زور سے نماز میں آمین کہے اور ایک دفعہ رفع یدین؟ یہ ان کا کوئی فتویٰ نہیں، ان کا فتویٰ تو رفع یدین کے خلاف ہے، وہ تو رفع یدین کے قائل ہی نہیں ہیں اور آمین بالجہر کے بھی قائل نہیں ہیں، چونکہ وہ فرماتے ہیں کہ آمین جو ہے یہ دعا ہے۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آمین اللہم استجب، یا اللہ دعا قبول فرما۔ اور دعا کے لیے قرآن کا یہ فلسفہ ہے اور فیصلہ ہے کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، دعا ہمیشہ عاجزی سے اور ایستگی سے مانگو۔ اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ طواف میں یہ لوگ جو شور کرتے ہیں دعا مانگنے میں، 5 10 آدمی مل کے ایک آدمی آگے کتاب لے کے پڑھ رہا ہے، یہ بدعت ہے، ناجائز ہے۔ خود بھی چیخ چیخ کے اور زور زور سے دعا کرنا طواف میں ناجائز ہے۔ دعا کا تو فلسفہ یہ ہے کہ تیرے بندے اور اس کے رب کے درمیان میں آہستہ کہیں، تو امام صاحب تو آمین بالجہر کے قائل ہی نہیں ہے، پھر فتوے کا کیا معنی؟ اور اسی طرح رفع یدین کے بارے میں بھی وہ قائل نہیں ہیں، وہ عمل کرتے ہیں حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جلیل القدر صحابی اور فقہائے صحابہ میں ہیں، یعنی کبھی کبھی حضور اتنے خوش ہو کے کہتے کہ جو میرا عبداللہ کہہ دیتا ہے نا میں بھی راضی ہوں، میرا رب بھی راضی ہے، وہ اتنا بڑا آدمی ہے۔ انہوں نے ایک دفعہ صحابہ سے کہا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، میں تمہیں حضور کی نماز پڑھ کے دکھاؤں؟ صحابہ نے کہا کہ دکھاؤ۔ تو آپ نے جب نماز پڑھی لم یرفع یدیہ الا فی التکبیرۃ الاولی، تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھائے پھر رفع یدین نہیں کی، اور کہا یہی حضور کی حدیث، حضور کی نماز۔ اور ایک اور بات بھی، ایک تو یہ ہے دل سے بغض نکال دیں، جو رفع یدین کرتے ہیں ہمارے بھائی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، ان کا بھی ایک حدیث پر عمل ہے، اور جو نہیں کرتے ہیں ان کا بھی ایک حدیث رسول پہ عمل ہے، اس میں جھگڑے کی کیا ضرورت ہے؟ اصل میں منشاء خداوندی یہ ہے کہ میرے محبوب نے جو عمل زندگی میں کیا ہے نا وہ قیامت تک زندہ رہے، یہ منشاء الہی ہے۔ رفع یدین کیا ہے، کرنے والے موجود ہیں، نہیں کیا نہ کرنے والے موجود ہیں۔ آمین زور سے بھی کہی ہے موجود ہے، آہستہ بھی کہی ہے موجود ہے، باقاعدہ حدیث میں اخفا بہا صوتہ، آپ نے آہستہ کہی۔ اگر دلائل کی روح سے دیکھا جائے نا، بغیر تعصب کے، اسی لیے کسی نے کہا ہے نا جی کہ تعصب کی نگاہوں میں نہ یوسف بھی ہنسی ٹھہرے، محبت کی نگاہوں میں تو زنگی محجبی ٹھہرے۔ ہم جب بغض میں آ جاتے ہیں نا پھر ہمیں مسئلہ سمجھ نہیں آتا، ضد آ جاتی ہے۔ اصل میں آپ دیکھیں کہ کوئی حدیث کی کتاب کھول لیں، مثلا سنن الترمذی ہے، آثار السنن ہے، اعلاء السنن ہے، یا اور بھی کتابیں ہیں، تو محدثین کا ایک طریقہ ہے کہ رفع یدین کا جہاں حدیث ہے وہ بھی باب باندھا ہے، اس کے بعد رفع یدین نہ کرنے کا باب بھی باندھا ہے۔ تو سمجھا کریں یہ فقہ ہے محدثین کی کہ جو باب بعد میں باندھا ہے وہ پہلے کو منسوخ کر دیتا ہے۔ آپ
تمام ساری دنیا کی حدیث کی کتابیں مجھے دکھا دیں کہ رفع یدین کرنے کا باب بعد میں ہو اور نہ کرنے کا پہلے ہو. تو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ رفع یدین نہ کرنا. تیسری چیز یہ ہے کہ نماز سکون کا نام ہے، حرکت کا نام نہیں ہے. بس جو اجازت ہے وہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ نماز میں کھیلتے رہو. لیکن بہرحال بنیادی بات یہ ہے کہ کسی سے بغض نہ رکھا کریں، نفرت نہ کیا کریں. وہ بھی اپنے ایک امام مجتہد کے قول پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن ہمیں سچی بات یہ ہے بغیر کسی تعصب کے کہ اگر فقہ میں نظر ڈالیں نا تو امام شافعی نے سچ کہا ہے کہ الخلق کلہم عیال فقہ ابی حنیفہ، کہ اللہ کی مخلوق جو ہے نا بچے ہیں فقہ میں ابو حنیفہ کے سامنے، جتنا اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے. اور ویسے بھی خدا کی شان ہے کہ امام شافعی جو ہے یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد کے شاگرد ہیں، محمد ابن حسن شیبانی کے شاگرد. اور امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں، وہ تو شاگردوں کے شاگرد ہو گئے. تو اس لیے کسی پر اعتراض نہ کیا کریں اور اپنی طرف سے بھی مسئلے نہ گھاڑا کریں. کہتے جی کہ ہم کچھ دوستوں نے مل کے ایک مکان کرائے پہ لیا ہوا ہے، ہر مہینے کا کرایہ ایڈوانس جمع کراتے ہیں. اس مہینے میں ہمارے ایک ساتھی فوت ہو گئے ہیں، بہرحال اس کا حصہ جو ہے وہ اس کا حق ہے واپس کرے، کہ اس نے مکان استعمال ہی نہیں کیا، وہ تو استعمال کرنے سے پہلے فوت ہو گیا، تو وہ واپس لے کر اس کے وارثوں کو دے دیں. اگر غیر مسلم مرد اور عورت کی شادی ہو، بعد میں عورت اسلام قبول کرے، جب نکاح ہوا ہی نہیں تو باقی کیا رہے گا؟ کافر کا اور مسلمان کا نکاح تو نہیں ہوتا. ہاں ایک اہل کتاب کا نکاح ہوتا، اس سے نکاح کرنا جائز ہے. لیکن جب حکم آ گیا کہ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ، مشرکین سے کبھی نکاح نہ، تو وہ تو نکاح ہوا ہی نہیں ہے، تو بعد میں کیا ہے؟ اسلام قبول کیا، توبہ کریں، دوبارہ نکاح کریں. کہتے جی کہ شادی سے پہلے لڑکی کا دوسرے لڑکوں سے غلط رشتہ رہا ہے، شادی کے بعد بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی ہے، تو ایسی دونوں صورتوں میں کیا کریں؟ یا تو وہ سچی پکی توبہ کرے، اللہ بھی معاف کرے، تم بھی معاف کرو، آئندہ کنٹرول کرو، کیونکہ یہ بری عادت ایسی ہوتی ہے کہ نعوذ باللہ پھر آدمی اس سے باز نہیں آتا، وہ ہر حال میں وہ نہیں چھوٹتی الا اللہ ہدایت ہے. ورنہ جس لڑکی کا حرام پہ ناڑا کھل گیا نا وہ کبھی نہیں بند ہوگا، وہ ہمیشہ ہی منہ کالا کرتی رہے گی. یا پھر دوسرا حال یہ ہے کہ ایسی عورت کو طلاق دے دو. جب تمہیں پتا تھا کہ لڑکی کا لوگوں سے تعلق ہے، تم نے شادی کی کیوں؟ شادی کے لیے الطیبات للطیبین، پاکیزہ مردوں کو پاکیزہ عورتیں ڈھونڈنی چاہیے. نماز پڑھتے وقت خانہ کعبہ کو دیکھنا نہیں، سجدے کی جگہ پہ نظر رکھو. نماز بندگی ہے، عاجزی ہے، تذلل ہے. نہاتے وقت وضو ہو جاتی ہے واش روم میں ننگا جسم و مرد یا عورت کا، تو جب غسل ہو جاتا ہے تو وضو کیوں نہیں ہو جاتا؟ یعنی جو بڑی چیز ہے وہ تو ننگے ہو جاتی ہے، وضو نہیں ہوتا، یہ عجیب عقل ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ غسل سے پہلے وضو کرے، پھر غسل کرے تو وضو کی ضرورت نہیں ہے.
عمرہ 15 یا 30 دن کے لیے میاں بیوی آتے ہیں، احرام اتارنے کے بعد، عمرے سے فارغ ہونے کے بعد میاں بیوی آپس میں مل سکتے ہیں، کیونکہ مکے میں ملنا منع ہے، تو جو بچے پیدا ہوتے ہیں اوپر سے گرتے ہیں۔ کوئی عجیب بات ہے، کیا ہے بھائی؟ جب عمرہ کا احرام ختم ہو گیا تمہاری بیوی ہے، حلال ہے، بس ختم ہو گیا۔ وہ تو احرام کی حالت میں حرام تھی نا۔ اصل میں بیچارے یہ بھی کیا کریں، زمزم میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے، اس لیے یہ مجبور ہوتے ہیں بیچارے۔ ایک آدمی نے مجھے ٹیلی فون کیا، کہتا ہے جی میں نے آپ سے پتہ نہیں کب، وہ 2-3 سال پہلے کی بات کرتا ہے، میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ مجھے کوئی دوائی بتائیں، میں بڑا کمزور ہو گیا ہوں، میں بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، تو مجھے خطرہ ہے کہ جب میری بیوی مجھ سے مطمئن نہیں ہوگی تو گناہ کرے گی، تو آپ نے مجھے ایک دوائی بتائی تھی، وہ دوائی میں نے 1 مہینہ استعمال کی، اب میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میری بیوی تنگ آ گئی، اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا وہی دوائی بیوی کو بھی کھلاؤں، پھر انشاءاللہ دونوں کا کام برابر ہو جائے گا۔ مجھے خود بھول گیا، اس سے پوچھتا کہ یار وہ دوائی کیا تھی، مجھے تو یاد ہی نہیں نا، کسی نے کہا، ہم نے بتا دیا جو منہ میں آیا۔ تو کبھی کبھی اللہ فقیروں کی بھی لاج رکھ لیتے ہیں، اس میں شفا ہو جاتی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت جندو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ ان کے بعد جو آتے نا جی میری بیوی بیمار ہے جی، اچھا اس کو گاجریں کھلاؤ، کوئی اور آ جاتا اچھا اس کو مولی کھلاؤ، کوئی اور آ جائے اس کو شلگم کھلاؤ، کوئی اور آ جائے اس کو آم کھلاؤ، بس کوئی لفظ بتا دیتے۔ اللہ کی شان ہے، جو فرماتے تھے اسی میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی زبان کو ضائع نہیں کرتے، کلندر ہر سے گوئے دیدہ گوئے، اس کی لاج رکھ لیتے ہیں۔ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ دونوں کا طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ طواف کرتے وقت آہستہ یا دوڑنا منع ہے، آہستہ چلیں، آرام سے چلیں۔ نماز عصر یا عشاء یا مغرب کی 3 رکعت میں امام قرات نہیں کرتے ہیں تو ہمیں بھی خاموش رہنا چاہیے، وہ تو پڑھ رہے ہیں لیکن آہستہ پڑھ رہے ہیں، چونکہ حضور کی حدیث ہے کہ جس کا امام ہو، امام کی قرات جو ہے وہ مقتدی کی قرات ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں تو یہ جانتا ہوں کہ مفتی صاحب کے بیٹے ہیں، وہ خود مفتی صاحب بہت بڑے عالم تھے، میرے استاد تو نہیں تھے لیکن استادوں کی جگہ پر تھے، اور یہ بھی ان کے بیٹے ہیں، بڑے عالم ہیں، باقی سیاست جانے تم جانو، تمہارا کام جانے، ہم تو وہ بات بتائیں گے جو ہم جانتے ہیں۔ آپ اگر مجھ سے سیاسی بات پوچھیں گے تو مجھے اس کا کیا پتہ ہے۔ کہتے جی کہ آپ کا اپنا مسلک بتا دیں، اگر اتنے عرصے میں آپ کو سمجھ نہیں آیا تو بتانے سے بھی نہیں آئے گا، مجھے کیا ضرورت ہے آپ کو بتانے کی؟ اتنا عرصہ گزر گیا ابھی تک تمہیں پتہ نہیں لگا کہ زلیخا مرد تھی یا عورت تھی؟ وہ کسی نے استاد سے پڑھی تھی نا یوسف زلیخا، جب کتاب ختم ہو گئی تو شاگرد بڑا شوق سے، استاد زلیخا عورت تھی کہ مرد تھی؟ انہوں نے کہا ایسے شاگرد ہوں تو مجھے پڑھانے پر بھی افسوس ہے، کتاب ختم ہو گئی تمہیں ابھی تک پتہ نہیں لگا کہ زلیخا عورت تھی یا مرد تھی۔ ساری زندگی گزر گئی، کتابیں چھپ گئیں، لائیو پہ روزانہ درس سنتے تمہیں پتہ نہیں لگا، تو مجھے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے۔ میری بیوی کو ٹائپ 2 شوگر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا بھائی ہم نے تو یہی دیکھا ہے اور تجربہ بھی ہے کہ خالص زیتون کے 2 چمچ صبح نہار میں جب نیند سے اٹھے نا، کلی بھی نہ کرے، پہلے وہ 2 چمچ پی لے اور رات کو سوتے وقت پی لے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ شوگر جو ہے وہ کنٹرول رہے گی، ختم تو یہ ہوتی نہیں موذی مرض،
اچھا، اسی طرح علماء نے ایک بڑے اللہ والے نے بھی لکھا ہے کہ عرق گلاب جو ہے نا خالص، عرق گلاب کے بھی 2 چمچ اگر نہار منہ اور 2 چمچ رات کو سوتے ہوئے پینے میں شوگر کنٹرول رہتی ہے۔ بیوہ خاتون کے بچے بالغ ہیں یا نابالغ ہیں، شوہر کے مکان میں رہے یا فروخت کر کے تقسیم کرنے ہوں، دیکھیں میری بہن بات یہ ہے کہ وہ مکان تو تمہارے شوہر کا تھا نا، تو اس کی وراثت اس کی اولاد کو ملے گی، تمہیں بھی ملے گی 8واں حصہ۔ اب تمہاری مرضی ہے، رہنے میں راضی ہو تو رہنے، رہتے رہو، بیچنا ہے تو بیچ لو، پھر کہاں دھکے کھاؤ گے دوسرا مکان نہ ملے۔ بہرحال وہ تمہارے خاوند کی جائیداد ہے، اس کی موت کے بعد لڑکوں کو بھی ملے گا، اولاد کو بھی ملے گا، تمہیں بھی 8واں حصہ ملے گا۔ تمام ائمہ کے نزدیک مکروہ اوقات میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، صرف گنجائش ہے طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنے کی، یا تحیت المسجد کی، وہ بھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ باہر وہ بھی قائل نہیں ہے، مسجد قباء میں بھی قائل نہیں ہے۔ میں نے سنا مولوی صاحب فرما رہے تھے کہ قرآن کی آیات سلطنت عثمانیہ میں مسجد کی سجاوٹ اور استعمال میں شروع ہوا، غلاف کعبہ پر بھی لکھا گیا، تو ٹھیک ہے، بہرحال فلمیں اور سینریاں لگانے سے تو بہتر ہے کہ قرآن کی آیات لگی ہوں۔ جمعہ کی نماز کی مؤکدہ سنتیں 4 رکعت پہلے ہیں اور 4 رکعت بعد میں ہیں۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ بعد میں 6 رکعت۔ عمرہ کرنے کے لیے حدود حرم سے باہر جا کے نیت کرنی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جیرانہ ہو، عرفات ہو، حدیبیہ ہو، مسجد عائشہ ہو، یعنی حد حرم کے باہر سے نیت کر کے آئے۔ تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں کہ دعوت کا کام سیکھنا مسلمان کے لیے بالکل ضروری ہے۔ یہ تو اللہ کا رسولوں کے لیے حکم بھی تبلیغ ہی ہے نا، کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اور میرے مدنی پاک نے بھی یہی حکم دیا ہے کہ بلغوا عنی ولو آیۃ، تمہیں ایک آیت یا ایک حدیث کا ترجمہ بھی آتا ہے تو تبلیغ کرو۔ یہ بھی فرمایا کہ فلیبلغ الشاہد الغائب، جو حاضر ہیں وہ ان لوگوں تک میری بات پہنچائیں جو غیر موجود ہیں۔ یہ تو لازمی ہے ہر مسلمان پر۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ والدین کے لیے عمرہ کرنا چاہتے ہو تو والدہ کے لیے الگ اور والد کے لیے الگ، ایک عمرے میں دونوں کا قصہ نہیں پورا ہوتا۔ عمرے یا حج کا دم جو ہے مدینہ پاک میں نہیں دے سکتے، مکے میں اور حدود حرم میں۔ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی صاحب سے بھی ملے، ہاں بالکل ملے ہیں، میرے دوست تھے، اچھا تعلق بھی تھا، اور ماشاءاللہ بڑا ہی ذہین آدمی تھا، اور ماشاءاللہ لکھنے میں بھی بہت ہی ماشاءاللہ قابل تھے۔ ہم نے آخری سفر جو کیا ہے نا وہ تقریباً ہانگ کانگ کا کیا ہے، تو مجھے انہوں نے مجبور کیا کہ رات کو باہر چل کے سمندر کے کنارے کسی بیٹھتے ہیں اور وہیں بیٹھ کے باتیں کریں گے اور کافی شفٹ پئیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، دوست ہیں، کیا کہوں۔ وہ اور بھی تھے، تو وہاں گئے، اب کافی رات گزر گئی، تو میں نے کہا فاروقی صاحب اتنا وقت ہو گیا ہے رات کا، چلیں اب اپنے مکان میں چلتے آرام کریں، صبح کی نماز نہیں ہوگی۔ تو کہنے لگے مکی صاحب قسمت سے یہ دن ہمیں ملتے ہیں، اپنے ملک میں تو آزادی سے ہم نہ چل سکتے ہیں، نہ پھر سکتے ہیں، نہ سیر کر سکتے ہیں۔
اور آپ کی صحبت میں ہم بیٹھے ہمارے لیے بہت بڑی غنیمت ہے. پتہ نہیں کسی وقت تمہیں خبر آئے گی کہ بم سے اڑ گیا، وہ بم سے ہی اڑ گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہنے لگے یار بیٹھو میرے ساتھ، کچھ دیر تو بیٹھو، کسی وقت تم سنو گے. ہم تو زندگی بہت وقت ہاتھ پہ ہے، کسی وقت تمہیں پتہ لگے کہ فاروقی صاحب بم سے اڑ گئے ہیں. وہ نعوذ باللہ لگا بھی بم، شہید ہو گئے. میں ملازم ہوں، مجھے پیسوں کی ضرورت پڑی، میں نے لون پر 1 لاکھ بینک سے نکلوایا ہے، بالکل ناجائز ہے، سود دینا پڑے گا. کہتے جی کہ مجھے 8 مہینے پہلے بال نہیں کٹوائے تھے، دم پڑ گیا. میں ایک بکرا خرید کر کے لے آیا کہ دم ادا کروں، وہ بکرا بھاگ گیا، دم ادا نہیں ہوا. تم نے لالچ کی ہوگی نا، بکرا باندھ کے گھر رکھا کہ یہیں ذبح کر کے کھاؤں گا. اللہ نے کہا بھاگ جاؤ، چونکہ تمہارے پاس تو کھانا جائز ہی نہیں. زندہ افراد کے لیے طواف نہیں، دعا کرو. 27 رجب یا 12 ربیع الاول یہ سب جو ہے بدعات ہیں، کوئی حضور نے حکم نہیں دیا. چوری کی ڈیزل لے کر دکان یا ایجنسی والوں کو دیتا ہے، بالکل حرام ہے. جب چوری کا مال ہے تو شریک ہے چوری کے مال میں. ہمارے ہاں گندم کی رقم فی من 1200 ہے، جو ادھار میں اٹھا رہے ہیں وہ فی من پتہ نہیں کتنا 100 میں زیادہ دیتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ سود نہیں ہے. اگر کوئی آدمی مر جاتا ہے، اس کے ورثاء خیرات کرتے ہیں، لیکن لوگوں سے پیسے لیتے ہیں، لوگوں سے پیسے لے کے خیرات کرنے کا کیا فائدہ؟ اس کے بجائے تم خود بیٹھ کے قرآن پڑھ کے اس کے ثواب بھیجو، خیرات کی ضرورت ہی نہیں ہے. غلاف کعبہ پہ نام لکھنا ناجائز ہے. قرض سے نجات کے لیے استغفار زیادہ پڑھیں. طواف مردہ کے لیے، زندہ کے لیے نہیں ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ جو لوگ آئے ہیں معتمر کے لیے عمرے کی ادائیگی کے بعد افضل عمل طواف ہے، چونکہ ہر عبادت دوسری دنیا میں ہو سکتی ہے، طواف نہیں ہو سکتا. میں نماز میں کھڑا ہو گیا، میرے آگے جو صف تھی اس کے آگے پھر عورتیں نہیں. تمہاری نماز تو ہو گئی، لیکن جو عورتوں کے پیچھے تھے ان کی نہیں ہوئی. استلام جب کریں گے حجر اسود کو تو سینہ پھیر کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. میں نے طواف پورا کیا، دوسرا شروع کرنا چاہتا ہوں. 8واں استلام کر کے پھر واپس آئیں، استقبال کریں، پھر استلام کریں، پھر شروع کریں. دنیا میں بھی عورت کنواری ہی رہے گی، پتہ نہیں کیا ہے. کسی ساتھی سے فون گم ہو گیا ہے، بہرحال اللہ مدد کرے. جو لڑکیاں کنواری فوت ہو جاتی ہیں وہ قیامت میں جنت میں اس کے بیوی کس کی بیوی بنے گی؟ جس کے لیے اگر وہ خواہش کرے گی کہ میری شادی ہو تو وہی جنت میں ہو جائے گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو چاہو گے وہ بھی دے گا. حضور کی شادی نہیں ہوگی جنت میں، حضور کی بھی شادی ہوگی جنت میں بی بی آسیہ سے. میری نظر میں آپ کے پاکستان کے سب علماء اچھے ہیں. میں کسی عام آدمی کی بھی غیبت کرنا نہیں چاہتا، اچھے جائے کہ کسی عالم کی غیبت کی جائے. گھر سے احرام باندھ کے حرم سے باہر مسجد عائشہ جہاں سے نیت کر کے آ سکتا ہے. چادریں باندھنے کا نام تو کچھ نہیں ہے نا.
اصل تو نیت جب کرو گے اس وقت احرام شروع ہوگا. حلق سارے سر کا ضروری ہے. عورت کے لیے بھی سارے بال پیچھے لے کے ایک پور کے برابر کاٹے تاکہ سارے بالوں کے سرے کٹ جائیں. رکن یمانی کو بوسہ دینا جائز نہیں ہے، ہاتھ لگانا سنت ہے. اگر ہم حجر اسود کو اشارہ کریں ہاتھ لگ جائے بوسہ دیں، ورنہ نہیں. نفلی طواف کے 3 چکر لگا کے چلا جائے، صبح کو 4 لگائے نہیں، پھر ابتدا سے شروع کرے گا. کچھ لوگ بازار میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر صفیں مل رہی ہیں نظر آ رہی ہیں نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. نمازی کے آگے نہیں گزرنا چاہیے. بعض اوقات دوران نماز عورت آگے پیچھے کھڑی ہوتی، آپ ہٹ جائیں وہ تو نہیں ہٹے گی. میری بیوی کو 2 دفعہ فالج کا اٹیک ہوا ہے، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. سب سے بڑی شفا مائے زمزم ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد تم 7 دفعہ فاتحہ پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے اس کے بدن پہ پھیرا کرو. اگر عورت نے عمرے کے لیے احرام باندھ لیا، نیت کر لی، ایام حیض شروع ہو گئے تو اب عمرہ کیے بغیر نہیں جا سکتی، ورنہ دم دینی پڑے گی اور عمرے کے لیے بھی قضا کرنے کے لیے آنا پڑے گا. سیٹ آگے کرا دیں. عورت جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہے. باپ اپنی حیاتی میں ملکیت میں سے کچھ حصہ لڑکوں کو تقسیم کر دیں. نہیں، سب کو برابر دینا ہوگا. یہ نہیں کسی کو زیادہ دے اور کسی کو تھوڑا دے. علماء سو وہ ہوتے ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہوں، جیسے اہل بدعت ہیں، روافض ہیں، خوارج ہیں، معتزلہ ہیں. حضرت عمر حق پر بھی مجھے سیاسی باتوں کا کوئی پتہ نہیں، نہ ہی پوچھا کرو. جب میں کبھی ملا ہی نہیں کسی سے، مجھے کیا پتا. زندہ لوگوں کے لیے عمرہ نہیں ہوتا. جو کمزور ہے، بیمار ہے، معذور ہے، اس کے لیے ہو سکتا ہے. عورت کو بھی احرام سے پہلے غسل کرنا ضروری نہیں، سنت ہے. اگر عورت شوہر ساتھ نہ ہو، بیٹا بھی نہ ہو، طواف اکیلے کر سکتی ہے. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم انت الله لا اله الا انت الغني ونحن الفقراء. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة الله سقيا عذاب. اللهم اسقي عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك يا ارحم الراحمين. لا تجعلنا وزغة للمازغين، لا تجعلنا عقدة للآكلين، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك. اللهم أيدهم بنصرك يا قوي يا عزيز. اللهم اهلك أعداءك أعداء الدين. انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمین. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما. یا الہ العالمین، پوری دنیا میں جتنی مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، دین کے افراد ہیں، ان کی مدد فرما اور جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں.
یا اللہ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ.